اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 54 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 55۔ اب تک جو ہے ہم لوگ جو ہے حروف جارہ کے استعمالات، یعنی حروف جارہ کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ بھی پڑھ چکے کہ با کے مختلف استعمالات، اور پھر اس کے بعد ہم نے لام کے مختلف استعمالات پڑھے، پھر مین کے مختلف استعمالات پڑھے، اور پھر الہ کے مختلف استعمالات کے اوپر بات چل رہی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو الہ کا جو ہے وہ ایک استعمال جو ہے وہ میں نے یہ بتایا کہ یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، اور پھر دوسرا استعمال میں نے بتایا کہ یہ مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لا تأکلوا اموالکم الی اموالکم، یہ میں نے آپ کو اس کی مثال بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا، اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ کبھی کبھی الہ کا ما بعد جو ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ قاعدہ کیا ہوگا کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ حتمی طور پر یہ قاعدہ نہیں ہے، کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو جائے گا۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ جو ہے وہ ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل بھی ہوگا۔ اگر ما بعد ما قبل کے جنس سے ہوگا تو ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل بھی ہوگا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، اس کے اوپر بات کر چکے ہم لوگ، اور یہ عبارت میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتا دی ہے۔ اب جو ہے اس کی مثال کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ہے اللہ تبارک و تعالی کا قول۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں اسکرین پر، یہی والی عبارت میں چلوا بھی دیتا ہوں۔ نحو قوله تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، بہت آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نحو قوله تعالی کی تو آپ ترکیب کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ اچھا یہ بھی کہ یہ پوری کی پوری آیت بہت مشہور و معروف ہے نا، اس میں وضو کے جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ چہرے کو دھونا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ نے جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پاؤں کو دھونا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پر جو ہم لوگ اس کے اوپر صرفی اور ناوی اجرا کر رہے ہیں اور جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں وہ الہ، ہمارا اس وقت جو فوکس ہے نا وہ ہے الہ۔ الہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ الہ اس آیت مبارکہ میں الہ کا ما بعد ما قبل کے جن سے ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، یہ ہمارا جو ہے وہ مدعا ہے اصل میں جو ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ اچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، اس کی ترکیب ہم لوگ کر رہے ہیں نحو قوله تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب یہاں پہ یہ جو نحو ہے نا یہ تو بن جائے گا مضاف، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نحو جو ہے وہ اپنے ما بعد کے لیے جو ہے وہ مضاف بنتا ہے، اور اپنے ما قبل کے مثال ہو مبتدا معذوف کی خبر بنتا ہے۔ اب میں نے نحو کو بنا دیا مضاف، ٹھیک ہے۔ اچھا قول جو ہے یہ مصدر ہے، اور یہ جو ہے اس مصدر سے جو مشتق افعال بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں اس کا مقولہ تلاش کرنا ہوتا ہے، اور قول مصدر کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کا بھی مقولہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو قول مصدر ہے ہم نے اس کو تو فی الوقت میں بنا دیا مضاف الیہ، نحو کے لیے مضاف الیہ بنا دیا۔ اچھا پھر آگے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے لام کے اوپر زیر کیوں آئی ہے، یہ نحو کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور تنوین کیوں نہیں آئی ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ اچھا ابھی تو مضاف الیہ تھا تو پھر مضاف کیسے ہو گیا، تو یہ آگے کے لیے مضاف بھی ہے۔ اچھا یہ جو او ضمیر ہے یہ ای پڑھنا ہے، اس کی وجہ سے کسرہ ہے پیچھے اس کی وجہ سے، لیکن یہ ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے، یہاں پر جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو ہم لوگ کہیں گے او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل، اور راج بسوئے اللہ اس میں جلالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہے وہ آیت کو کوٹ کیا جا رہا ہے، تو راج بسوئے اللہ اس میں جلالت، یہ او ضمیر وہاں لوٹ جائے گی، اور جو ہے یہ یہاں پر بن جائے گی ذوالحال، ٹھیک ہے۔
اور ذوالحال ملے گا تو ہم کیا تلاش کریں گے؟ اس کا حال تلاش کریں گے. تو پھر ہم نے آگے دیکھا اس کا حال تلاش کرنے کے لیے گئے تو تعالی فعل ہے، تعالی فعل ہے، سیکھا واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے اور راجع بسوئے ذوالحال ہے. اس میں جو ہوا ضمیر ہے اس کو ذوالحال کی طرف لوٹا رہے ہیں تاکہ ذوالحال کا حال سے جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ ہو جائے. اچھا پھر تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر او ضمیر کا یہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا حال، کیونکہ او ضمیر کو آپ نے ذوالحال بنایا ہے. پھر یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا قول مصدر کا مضاف الیہ فاعل. ٹھیک ہے، مضاف الیہ بھی بن جائے گا، فاعل بھی بن جائے گا. اب یہیں پہ چھوڑ دیں آپ، قول مصدر مضاف ہے اور جو ہے ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل ہے. یہاں تک کی بات آپ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ فا کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، یہ فا جزائیہ ہے. ابھی آپ اتنا کہہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ جو ہے وہ جواب امر میں ہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ فا جو ہے وہ جزائیہ ہے. تو اس کے اوپر بحث ابھی ہم لوگ اتنا زیادہ ہم لوگ تفصیلی کرنے ہی رہے. ہمارا جو الا مدعا ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو فا کو ابھی جزائیہ کہہ کر آپ آگے چلتے ہیں. اچھا یہ جو اغسلو ہے نا، یہ اغسلو یہ جو ہے یہ ضرب یضرب سے آتا ہے غسل یغسلو. ٹھیک ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے دھونا. اچھا پھر یغسلو یغسلان یغسلون تغسلو تغسلان یغسلنا، پھر تغسلو تغسلان تغسلون، یہ جمع مذکر حاضر کا سیکھا ہے. اور ہم لوگ فعل مضارع سے فعل امر بناتے ہیں. تو اب ہم لوگوں کو جب اس کو تغسلون کو جب ہمیں امر بنانا ہوگا تو امر بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں. تو تا کو ہٹا دیا آپ نے، غین ساکن بچ گیا آپ کے پاس. آپ پھر آخر سے نون اعرابی کو بھی گرا دیا. اب آپ شروع میں حمزہ وصلی لے کر آ گئے اور حمزہ وصلی کو آپ نے عین کلمے کو دیکھتے ہوئے کسرہ کی حرکت دے دی. پھر یہ بن گیا اغسلو. تو یہ جو بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ جو اغسلو ہے یہ کیسے بنا ہے اور یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے اور یہ امر کا سیگا ہے اور اس میں واو ضمیر جو ہے وہ اس کا بن رہی ہے فاعل. اغسلو جمع مذکر حاضر فعل امر اور واو ضمیر اس کا فاعل، فعل بھی مل گیا فاعل بھی مل گیا. اب وجوہن جو ہے نا یہ وجہن کی جمع ہے، وجہن کہتے ہیں چہرے کو. ٹھیک ہے، یہ وجوہن جمع ہے، جمع مکسر ہے. یہاں پہ وجوہکم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہا کے اوپر زبر اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ بنا رہے ہیں ہم مفعول بنا رہے ہیں. اور تنوین جو ہے وہ کس وجہ سے نہیں پڑھ رہے؟ اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہ وجوہن ہوتا، لیکن تنوین نہ پڑھنے کی وجہ معنی تنوین کا ہونا. اور معنی تنوین کیا ہے؟ یہاں پر معنی تنوین کو روکنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مضاف، اور یہ مضاف بن رہی ہے، یہ وجوہن مضاف بن رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر تنوین بھی ہم نہیں پڑھ رہے. تو وجوہ یہ مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی. اور پھر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا معطوف علیہ. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ مفعول نہیں بنا رہے، پیچھے کے لیے ڈائریکٹ اس کو معطوف علیہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے واو حرف عطف آ رہا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو ابھی معطوف علیہ بنایا ہے. پھر واو کو ہم کیا کہیں گے؟ واو حرف عطف. اور ایدیا یہ جو ہے یہ پھر دوبارہ سے جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے اور جو ہے اس کے یہ بھی جمع ہے، یدن کی جمع ہے اور یا کے اوپر جو ہے وہ زبر اس وجہ سے آ گئی ہے کیونکہ یہ جو ہے مفعول بن رہا ہے. اور جو ہے تنوین کیوں نہیں پڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. المختصر ایدیا کو ہم نے بنا دیا مضاف اور کم ضمیر کو بنا دیا مضاف الیہ. پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا؟ یہ مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا کیا؟ وجوہکم کے لیے یہ بن جائے گا معطوف. ٹھیک ہے، تو اب یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا یہ پورا کا پورا اغسلو فعل کا مفعول بن جائے گا. ایسا کرتے، لیکن ابھی ہم نے الی المرافق کو بھی ہم نے جو ہے وہ سمیٹنا ہے. تو پہلے الی المرافق کو جو ہے وہ ہم لوگ سمیٹ دیتے ہیں، تو پھر ہم لوگ پورے کے پورے جملے کو ہم لوگ جو ہے وہ سمیٹ لیں گے. اب یہ الی کیا ہے؟ یہ الی حرف جر ہے اور یہ الی یہاں پر اس استعمال کے لیے آ رہا ہے. اس کا ما بعد ما قبل کی جنس ہے، تو اس کا مطلب اس کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ما بعد ما قبل کا حکم میں بھی داخل ہے. یعنی المرافق یہ مرفق کی جمع ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرافق جمع مکسر ہے. یہ الی حرف جر المرافقی یہ بن جائے گا مجرور اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا اغسلو فعل کا اس ظرف لغو بن جائے گا. اچھا پھر یہ اغسلو فعل ہے،
ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے یہ جو ہے واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وجوہکم و ایدیکم الی المرافق آپ جو ہے اس پورے کو مفعول بنا دیں، یعنی وجوہکم کو آپ بنا دیں معطوف علیہ، اور و ایدیکم الی المرافق اس کو پورا کا پورا آپ بنا دیں کیا معطوف، اور پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اغسلوا فعل کا بن جائے گا کیا مفعول، اور پھر یہ اغسلوا فعل اپنے فاعل واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اغسلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ امر ہے، اور امر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو یہ بن جائے گا جملہ انشائیہ۔ تو اغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق یہ پورا کا پورا جملہ انشائیہ بننے کے بعد آپ تلاش کر رہے تھے قول مصدر کا مقولہ، اب آپ بنا دیں گے قول مصدر کا اس کو مقولہ، پھر قول مصدر اپنے فاعل جو ذوالحال حال سے مل کر جو فاعل بنا تھا وہ فاعل، اور پھر یہ اغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ بن گیا کیا، یہ پورا کا پورا جملہ مقولہ بن گیا، پھر یہ جو ہے قول مصدر اپنے فاعل اور اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے وہ مراد اللفظ کہتے ہیں آپ اس کو، اور مفرد کی تعویل میں لینے کے بعد آپ اس کو بنا دیں گے نحو کا مضاف الیہ، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال او مبتدا محذوف کی خبر، اور مثال او میں مثال مضاف اور او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے کیا، راجع بسوئے الی، ٹھیک ہے مضاف الیہ، اور پھر مثال او مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا محذوف، ٹھیک ہے، اور پھر مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر نحو قوله تعالی فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق اس پوری کی پوری خبر سے مل کر یہ بن جائے گا کیا جملہ اسمیہ خبریہ، مثال او مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو پارٹ نمبر 55 تھا جس میں ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے الی کے استعمال کے بارے میں، الحمدللہ یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔